الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ لا سیما بقیت اللہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم عاد اللہ من یوم ھذا الی لقاء اللہ اما بعد فقد قال اللہ فی کتاب حکیم قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم لیلا سرمدا الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء افلا تسمعون صدق اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین، یہ سورہ قصص کا آخری سلسلہ ہے۔ میں نے جو بھی آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا 71 آیت پڑھی۔ انشاءاللہ ہم 71 to 73 آیت پڑھیں گے پہلے انشاءاللہ، پھر انشاءاللہ 76 to 82 آیت پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ایک درود پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کہو بھلا دیکھو تو اگر خدا قیامت تک رات کیے رہے تو خدا کے سوا کون معبود ہے جو تمہارے دن لے آئے، تو کیا تم سنتے نہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی قدرت بیان کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ کہو تو بھلا دیکھو تو اگر خدا اس کائنات میں اگر قیامت تک رات کی رہے تو کون ہے خدا کے سوا معبود جو تمہارے دل لے کے آ جائے؟ خدا کی توحید۔ خدا بتا رہا ہے کہ یہ جو رات و دن تم سوچتے ہو کہ یہ تم کو مفت میں مل رہی ہے یا کچھ اس میں کوئی انتظام نہیں ہے، اللہ بتا رہا ہے کہ یہ میری کاریگری ہے۔ 1400 سال پہلے اگر یہ آیت اتنی سمجھ میں نہ آئی تو آج ضرور سمجھ میں آ رہی ہے۔ ایسٹرونامی کے حساب سے کتنے پلانٹ ہیں، کتنے سٹارز ہیں، کتنے مون ہیں، اتنا بیوٹیفل سسٹم ہے۔ کوئی ڈارک ہے تو ڈارک ہی ہے، جس میں جو سلسلہ چل رہا ہے چل ہی رہا ہے۔ پہلے اس زمانے کے انسان کو ہو سکتا ہے سمجھ میں نہ آئے، آج کی اتنی ریسرچ کی بات معلوم پڑتا ہے کہ یہ جو سسٹم ہے یونیک سسٹم ہے۔ یہ آج کے لیے آیت زیادہ معرفت کی آیت ہے کہ جو بیوٹیفل یونیک سسٹم جو چل رہا ہے رات اور دن کا۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم نہارا سرمدا الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ یأتیکم باللیل لتسکنوا فیہ افلا تبصرون۔ کہو تو بھلا تم دیکھتے نہیں کہ قیامت تک خدا دن کیے رہے تو خدا کے سوا کون معبود ہے جو تمہارے لیے رات لاؤ جس میں کہ تم آرام کر سکو؟ کیا تم دیکھتے نہیں؟ کیا تم دیکھتے نہیں؟ اگر آپ اس کو آپ ڈے ٹائم ایکٹیویٹی کر دیں، اگر آپ نارتھ پول پہ ساؤتھ پول پہ چلے جائیں، جو مصیبتیں ہیں ان پہ، ان مصیبت والوں سے پوچھو آپ کہ کس طرح سے دن کو رات کر کے سوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا میں کرتا ہوں، تم آرام سے، وہاں پر تو رات کرنا پڑتی ہے، آرٹیفیشل رات بنانا پڑتی ہے جو کہ ہم کو فری میں مل رہی ہے۔ ہم ہر چیز تو گرانٹیڈ لے لیتے ہیں نا، اللہ کی ہر چیز گرانٹیڈ ہے۔ تو اللہ تو ہی تو بتا دے کہ گرانٹیڈ مت لو، نارتھ پول چلے جاؤ، دیکھ کے 6 مہینے کا دن بیٹھا رہے گا، آپ کو شٹر ڈالنا پڑتا ہے۔ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمْ لَيْلًا وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ خدا نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات کو اور دن کو بنایا تاکہ تم اس میں آرام کرو اور تاکہ تم اس کا پھل تلاش کرو، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمْ لَيْلًا وَالنَّهَارَ۔ اب تفسیر میں کہ پہلے رات کیوں کہا اللہ نے پھر دن کیوں کہا؟ تو تفسیر میں یہ ہے کہ زمین کی جو کہ تاثیر تھی وہ رات تھی۔ زمین کی جو تاثیر ہے رات ہے، وہ تو سورج جو چمکا تو دن ہوا۔ زمین کی تاثیر تو رات تھی، سورج جو چمکا تو اللہ نے ایکٹیو پروسیس کرا ہے دن کرنے کا، ورنہ تو رات میں بیٹھی رہتی ہے۔ یہ ایکٹیو پروسیسنگ ہوا ہے تو اس کی اب آپ اس میں فصاحت و بلاغت دیکھیں۔ رات کے لیے کیا کہا؟ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، اس میں تم آرام کرو۔ اب یہ آرام میں اگر آپ دیکھیں نا تو سارے آرام موجود ہیں، اسی کو بلاغت کہتے ہیں قرآن کی۔ ہر طرح کے، آپ تو ایڈلٹ لوگ ہیں، ہر طرح کا آرام رات میں موجود ہے۔ آرگن ایکٹیویٹی ریلیکس ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر ریلیکس ہو جاتا ہے، بلڈ شوگر سے ہر چیز نیچے چلے جاتی ہے، ہر چیز آپ کے لیے چلے جاتی ہے۔ اور دن کے لیے کیا کہا؟ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ یہ نہیں کہا کہ جاب کرو، یہ نہیں کہا کہ تم یہ کرو وہ کرو۔ اللہ نے کہا لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اللہ نے کروڑوں فضل بکھیر دیے ہیں۔ یہی تو قرآن کا موضوع فصاحت و بلاغت۔
لِتَبْتَغُوا، جو فضل چاہو آپ تلاش کر لو، علم لینا ہو تو علم لے لو، آپ پیسہ کمانا تو پیسہ کما لو، جو چاہو کر لو، آپ کو چاہو تو آپ اسٹار پہ چلے جاؤ. اسی کو فساد و بلاغت کہتے ہیں. قرآن درود پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا سورہ مائدہ میں کہ جو میرے ضمیر میں ہے تو جانتا، لیکن جو تیرے ضمیر میں اس سے میں نہیں جانتا. میں نے بات بدل دی. بات کیوں بدلی میں نے؟ کیونکہ یہ آیت 73 آئے کی بات 76ویں آیت جو شروع ہوئی وہ اللہ کو ہی معلوم تھا کہ نازل کرنے والا تھا. جب اتنی اللہ نے اپنی توحید بتائی، اتنی جب توحید بتائی تو اس توحید میں قصص کے اندر اللہ نے ایک قصہ چھپا کے رکھا تھا کہ میں نے میری توحید تو بتا دیا، میں ایک قصہ میں تمہیں سنانے والا ہوں. اب قصص ہے نا، یہ آخری قصہ. پہلا قصہ فرعون کا سنایا تھا، اب 7 آیتوں میں اللہ نے کہا کہ میں ایک قصہ سنانے والا ہوں قارون کا. یہ اللہ کی توحید کی شان ہے. پہلے اپنی شان دکھائی، کہا کہ دیکھو اب تم قصہ بھی سن لو، یہ میرا قصہ سن لو. ایک درود پڑھ دیں، 7 آیتیں انشاءاللہ پڑھیں گے. صلی اللہ محمد وآل محمد. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم آتیناہ کنوز ما ان مفاتیح لہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفریحین. درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد آل محمد. بے شک قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا اور ان پہ تعدی کرتا تھا. ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ایک طاقتور جماعت مشکل سے اس کی کنجی کو اٹھا پاتی تھی. تو اس کی قوم نے کہا اترائیے مت کہ خدا اترانے والوں کو دوست نہیں لگتا. اس کی تھوڑا اس پہ توجہ دے رہے ہیں. ابھی اللہ رات و دن کی بات کر رہا تھا، اب اللہ کی قلم چلتی ہے. دیکھیے 7 آیتوں میں جو اللہ نے قصہ بیان کرایا نا، یہ فساد و بلاغت کی انتہا ہے. قرآن کا میریکل ہے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ تمام انس اور جنس مل کے اس کو نہیں لکھ سکتے. یہ 7 آیتوں میں اللہ کی کمپوزیشن، اللہ کی رائٹنگ اسکل، اللہ کی اسپیچ، جو بھی کہہ دیں اس کو اللہ کا کلام، اس کی آپ کمال کو دیکھیں. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم. ایک سینٹنس میں ساری باتیں کر دی کہ قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا اور ان پہ تعدی کرتا تھا، ان پہ ظلم کرتا تھا. پھر کیا کہا اللہ نے کہ ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ایک طاقتور جماعت اس کی کنجیاں اٹھانا اس کو مشکل ہو جاتی تھی. فساد و بلاغت کی انتہا ہے سمجھانے کو. تفسیر میں یہ 2 تفسیریں کرے گئی اس کی کنجیوں کی اس کتاب میں. یہ جو تفسیر آیت اللہ ایمانی کی ہے، کہا کہ ایک تو یہ اوپینین ہے کہ اس کے پاس صندوقیں تھی جواہرات کی کہ لوگ اٹھا نہیں پاتے تھے. دوسری تفسیر لوگوں نے کہا کہ نہیں، صندوقیں نہیں تھی، کنجیاں ان کی اتنی تھی کہ لوگ اٹھا نہیں پاتے تھے. لیکن زیادہ تر لوگوں کا اوپینین یہ ہے کہ صندوقیں اتنی نہیں تھی کہ اتنے اس کے جواہرات تھے، اس نے اتنا پیسہ کمایا تھا لوگ اٹھا نہیں پاتے تھے. اللہ کی فساد و بلاغت. اس قال له قومه لا تفرح ان اللہ یحب الفریحین. ایک طرف تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے خزانوں کی بات کرتا ہے اور اسی سینٹنس میں اللہ نے اس کی اخلاق کی بھی بات کر دی. یہی تو بیوٹی قرآن کی. کہاں کی بات اللہ نے کہاں لے کے چلے گیا. یہ صرف خدا کی یہ قرآن کی خوبصورتی کو کرنے چاہتی ہے. آپ سوچیں ایک رائٹنگ، ایک اسٹوری چل رہی ہے، اسٹوری چلی کیسی؟ یہی تو قرآن کی بیوٹی ہے. پہلے بات کری خزانوں کی، اس قال له قومه لا تفرح. کیسے موڑ دیا اللہ نے، یہ تو اس کی ادا ہے. اس قال قوم لا تفرح ان اللہ یحب الفریحین. اور کیا اخلاق بیان کر رہا ہے کہ جب اس کی قوم نے کہا اترائیے مت، خدا اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. دیکھیں آپ اخلاق کی اللہ کا جو معیار ہے، جو کتاب کی پاکیزگی ہے، اس کتاب کی یہ معیار ہے اللہ کی پاکیزگی کہ اللہ اخلاق کے سکھانا چاہتا ہے. اس قال ہم نے دے تو دیے سو خزانے تھے، لیکن قوم نے پلٹ کے کیا کہا کہ آپ اترائیے مت کہ خدا اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. وابتغی ما آتاک اللہ وابتغی فیما آتاک اللہ دار الآخرۃ ولا تبغی درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وابتغی فیما آتاک اللہ دار الآخرۃ ولا تنسا نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ علیک ولا تبغی الفساد فی الارض ان اللہ یحب المفسدین. درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جو مال خدا نے تم کو دیا ہے
اس سے آخرت کی بھلائی طلب کیجو اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھلائیو، اور جیسی بھلائی خدا نے تمہارے ساتھ کری ہے ویسی بھلائی تم لوگوں کے ساتھ کرو، اور زمین میں فساد کرتے نہ پھرو کہ خدا فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ بہترین نصیحت یہ قرآن کا موضوع ہے۔ اللہ نے ایک جملے کے اندر پوری بات کر دی کہ جو مال خدا نے تم کو دیا ہے، خدا نے تم کو مال دیا ہے، یہ انسان بھول جاتا ہے کہ یہ مال خدا نے دیا ہے۔ اللہ نے کہا ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے، خدا نے کہا میں نے دیے تھے خزانے، پڑھانا بھی بلی آیت ہے، آتیناہم من الکنوز، میں نے خزانے دیے تھے۔ پھر کہ جو مال خدا نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کی بھلائی طلب کیجو، مطلب آپ کی آنکھیں آخرت کی طرف چلے جانا چاہیے اگر مال دیا ہے، اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھلائیو، اور جیسی بھلائی میں نے تجھ سے کری جو خدا نے کی ایسے تو لوگوں کے ساتھ کر، اور زمین میں فساد نہ کرتے پھر کہ خدا فساد کرنے والا دوست نہیں رکھتا۔ یہ ہے مولا علی کا قول ہے۔ مولا علی نے کہا کہ جس شخص نے دنیا کے پار دیکھ لیا تو وہ شخص نے آخرت دیکھ لی، اور دنیا سے الگ ہٹ کے اس نے آخرت کما لی، اور جس شخص کی صرف نگاہ دنیا پر پڑ گئی اور ہٹی نہیں تو وہ اندھا ہو جائے گا۔ جو پڑ گئی اور ہٹی نہیں ہو سکا تو میرا ہی ہے۔ آگے آ چلیے درود پڑھ دیں۔ قال انما اوتیته على علم عندي اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبل من القرون من هو اشد منه قوة واكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوب المجرمون۔ درود پڑھتا ہے اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ کہنے لگا یہ مال مجھے میری دانش کے طور پہ ملا ہے، کیا اس کو معلوم نہیں کہ خدا نے اس سے پہلے کئی امتیں جو جمعیت میں اور مال میں اس سے زیادہ طاقتور تھی ہلاک کر دی، وہ گناہ گاروں سے ان کے گناہوں کی پرسش نہیں کی جائے گی۔ یہ ترجمہ ہے اس کا، ان کے گناہوں کی پرسش نہ کی جائے گی۔ اس کی تفسیر کر دیتا ہوں، میری سمجھ میں آئے گی، آیت سمجھ میں آ جائے گی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، کہنے لگا یہ مال مجھے میرے دانش کے زور پہ ملا۔ ہر آدمی آج کل سوچتا ہے کہ جو مال میں نے کمایا، آج میں یہ جی آئی اسپیشلسٹ ہو گیا ہوں، یا نیورولوجسٹ بن گیا ہوں، یا میں بزنس مین ہوں، یا سی او، یہ مجھے میرے لیے ملا ہے۔ قارون کا قصہ سمجھانے کا آج کے لیے، آج کے قارون زیادہ بڑے ہیں، آج کے قارونوں کی کمی ہے۔ یہ سب مجھے میں نے پڑھا، میں نے ایگزام پاس کرے، میں نے بورڈ ایگزام پاس کرے، میں نے سی او کرا، میں سرٹیفائڈ ہوں، یہ سب میرا کرا ہوا ہے۔ آج بھی انسان نہیں سوچتا، آج بھی سوچتا یہ سب مجھے میرے دور پر۔ اس کا مطلب سمجھ میں آتی کہ اس میں 1 ملین ان نون فیکٹر تھے جو کہ خدا نے اس کے لیے صحیح کرے تھے۔ 1 ملین کم سے کم، ہو سکتا ہے کہ کروڑوں، 1 ملین میں کم سے کم ہوتا ہے جو خدا نے اس کے لیے صحیح کر کے رکھے تھے تاکہ وہ آج وہ یہ بنے۔ اور وہ نادان بھول جاتا ہے کہ خدا کا دیا ہوا تھا سب، وہ نادان بھول جاتا ہے کہ 1 ملین جو سیکٹر جو تھے ابھی وہ ابھی تو سانس نہیں لے رہا تھا، اس کے حکم سے سانس لے رہا ہے اس وقت، مثال کے طور پر۔ جی ہاں، جو تو سانس لے رہا تھا خدا کے حکم سے لے رہا، وہ آدمی اس کی آنکھیں پھر جاتی ہے۔ تو ترجمہ پڑتا ہے، قارون نے کہا یہ مجھے میرے دانش زور ملا ہے، تو خدا نے کہا کیا اس کو معلوم نہیں کہ اس سے پہلے کئی امتیں اس سے طاقت میں اور مال میں زیادہ مضبوط تھی جن کو خدا نے ہلاک کر دیا۔ اور گناہ گاروں سے ان کے گناہوں کی پرسش نہ کی جائے گی۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے، دو تفسیر ہیں۔ دنیا میں جب عذاب آتا ہے، جب آخری میں عذاب آتا ہے، اللہ پھر پوچھتا نہیں ہے، سیدھا عذاب ڈال دیتا ہے۔ بغیر پرسش کا عذاب آ جاتا ہے جب انتہا ہو جاتی ہے۔ قارون کو جب دھسایا تو پھر پوچھا تھوڑی، دھسا دیا۔ یا آخرت میں بھی جب ہوگا عذاب تو پرسش بند، ختم عذاب۔ جب حجت تمام تو تمام۔ موسیٰ نے آ کے سمجھایا قارون کو، قارون نہ سمجھا دولت سے نشے میں، نہ سمجھا، زکات نہ دے پایا۔ تفسیر یہی نا۔ اسی طرح ہمارا بھی ہے کہ ہم کو سمجھایا تھا، علماء سمجھاتے، سب سمجھاتے بھائی مال دو، پھر ایک دن عذاب آتا ہے، اس وقت پرسش نہیں ہوتی کہ آج ہمارے ساتھ ہائی کیسے ہو گیا، آج یہ ہائی کیسے ہو گیا۔ ارے بھائی کرتے کیا آئے تھے اب تک؟ خمس نہ دیا، زکات نہ دی، چندے نہ دیے، قارون بن کے بیٹھ گئے، پھر مہلت بھی نہیں ہوگی۔ درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ قال الذین یریدون حیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثلنا قارون انہ لذو حظ عظیم۔ تو قارون اپنی قوم کے سامنے بڑی آرائش سے نکلا۔ جو لوگ دنیا کی امید کے، دنیا کی زندگی کے خواہشکار تھے، انہوں نے کہا کہ جو مال قارون کو ملا ہے کاش ہم کو بھی ملتا، وہ بڑا صاحب نصیب ہے۔
یہ دنیا کا طریقہ ہے. آج مرسیڈیز ہو, آج لیموزین ہو, آج مینشن ہو, لوگ کہتے ہیں کیا واہ صاحب السلام علیکم, کیا دنیا ہے اس کی. آج بھی یہی ہے. آج کل ریچ مین از دا لیڈر, اسٹار اور ریچ مین لیڈر. یہی قارون کی زندگی ہے کہ کیا وہ نکلتے ہیں قارون کی طرح, ایک تو دیتے نہیں ہے, پھر نکلتے شان سے. مسجد کو چندہ دے کے 10,000 اور نکلیں گے مرسیڈیز میں. یہی دنیا کے سسٹم ہے نا, یہ قارونی سسٹم ہے. وہ لوگ بات کو سلام بھی کرو ان کو, کیا اب ان کی اسٹائل میں ان کے گھر بیوی بے پردہ ہے تو ہماری بیوی بے پردہ کرو, کیونکہ صاحب عزت والے. یہ قارونی دنیا ہے, یہ قارونی دنیا ہے. جی ہاں, قارونی دنیا کا قارون کو سلام کرنا. اور کیا کہ وہ کیا کہا, انہ لذو حظ عظیم, بڑا ہی قسمت والا ہے یہ دنیا. قال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن امن وعمل الصالحات ولا یلقاها الا الصابرون. تو اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا انہوں نے کہا افسوس ہے تم پر. جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا انہوں نے کہا افسوس ہے تم پر کہ جو ثواب خدا نے, جو لوگ ایمان لائے عمل کرے, جو تیار کرا, بہت بہتر ہے جو صرف صبر کرنے والوں کو ملے گا. تفسیر میں کہ وہاں پر یوشا کھڑے ہوئے تھے جب قارون نکلا. یوشا نے کہا کہ تم کیا لگائے بیٹھے ہو, جو ثواب خدا نے ایمان اور عمل کرنے والوں کو لیا وہ بہت بہتر ہے جو قارون کے بعد تم دیکھتے ہو. لیکن اس میں ایک انقطہ ہے, ولا یلقاها الا الصابرون, جو صرف صبر کرنے والوں ملے گا. اس میں اللہ نے صبر کا لفظ استعمال کرا, وہ بڑا ثواب صبر کے بعد ہے. امانہ اور عمل صالح پہ نہیں کہا اللہ نے, صبر کی منزل میں آؤ تو ثواب تیار ہے. تواصوا بالحق تواصوا بالصبر, سورہ عصر کی یہ تفسیر ہے امام حسین کی. جب تک یہ صبر نہ کرو گے, قوم صبر نہ کرا دے تو ثواب نہیں ہے. واہوائی بھی ہو رہی ہے, صبر بھی نہیں ہو رہا ہے, وہ بڑی پوچھ ہو رہی ہے, کمیونٹی میں امر بالمعروف بھی نہیں ہو رہا, اور آپ کیا چڑھتے ہیں, پھر صبر کہاں ہوا؟ جب تک کہ منہ پہ ہاتھ نہ رکھ دیا, اکیلا نہ چھوڑ دیا اماموں کی طرح, تب تک صبر نہ کرا. یہ ہے ولا یلقاها الا الصابرون. تواصوا بالحق کرو, امر بالمعروف کرو, قوم کو سدھارو, پھر صبر لو, قوم سے صبر, منہ پہ ہاتھ رکھ لاؤ, تب جا کے ولا یلقاها الا الصابرون کی تو منزل میں داخل ہو گئے. درود پڑھ رہے ہیں. فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرون من دون الله وما كان من المنتصرين. تو ہم نے اس کو, اس کے گھر کو دھسا دیا زمین کے اندر. تو خدا کے سوا نہ کوئی جماعت اس کی مدد کر سکی, نہ وہ اپنی خود مدد کر سکا. یہ خدا کا کلام ہے. اللہ کے کلام کی سنت سیکھو. اللہ بیان کیسے کرتا ہے, پہلے دیکھا تھا اللہ نے کیسے بیان کرا تھا کہ اترائیے مت, یہ اللہ کی سنتیں ہیں. پھر اللہ نے کہا کہ جب ہم نے اس کو دھسایا تو اس کو نہیں صرف مکان کو تک کو وسعت دیا تھا تاکہ اس کو ذلیل کر دے, اس کی نشانی کو ختم کر دے جو دنیا کو بہکاتا پھر رہا تھا. تو خدا کے سوا کوئی جماعت اس کی مدد نہ کر سکی, نہ وہ اپنی خود مدد کر سکا. یہی حالت قبر میں ہونے والی ہے. جب قبر میں ہم جائیں گے سوا خدا کے کوئی مددگار نہیں ہے. خدا کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے. خدا کے ولی بھی جائیں گے تو خدا کے ولی بھی جب قبر میں آئیں گے تو خدا کے حکم سے اور اذن سے, بغیر خدا کے اذن سے قبر میں کچھ نہ ہونے والا ہے. یہ خدا کا ہے. درود پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ جو دھسنا ہے یہ بات کی دلیل ہے. وَأَصْبَحُ الَّذِينَ تَمَنُّوا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ کی يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ رِزْقَهُ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَنَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفْنَا بِنَا وَيَكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو جو لوگ کل تک اس کے رتبے کی تمنا کرتے تھے صبح کو کہنے لگے کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ خدا جس کے رزق کو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے اور جس کے رزق کو چاہتا ہے گھٹا دیتا ہے. اگر خدا ہم پر احسان نہ کرتا تو ہم کو بھی زمین میں دھسا دیتا. کیا تم دیکھتے نہیں کہ کافر لوگ فلاح نہ پائیں گے. یہ اس کا ترجمہ. درود پڑھتے ہیں. یہ 7ویں آیت تھی. صلی علی محمد وآل محمد. آگے ان 2 آیتوں کی طرف میں توجہ دلاتا ہوں. پہلا تو وہ تھا, پہلی تو آیت کیا تھی
کہ جب وہ نکلا تھا سواری لے کے تو لوگ کہہ رہے تھے کیا ہی خوش نصیب ہے, لوگ سلام کر رہے تھے اس کو. یہ دنیا کی اللہ نے سنت بتائی ہے, دنیا کتنی کیسی ہے. انسانوں اور مومنوں میں فرق ہے, انسانوں اور مومنوں میں فرق ہے. انسان اس طرح بات کرتا ہے, مومن کیسی بات کرتا ہے, قال الذین اوتوا العلم, جن کو علم دیا گیا ایسی بات کرتا ہے مومن. لیکن انسان کیسی بات کرتے ہیں کہ جو مال اور متاع قارون کو ملا کاش ہم کو بھی ملتا, کیسا ہی صاحب نصیب ہے, یہ انسان بات کرتا ہے. اس لیے آج جتنے ٹیبلائٹس دیکھتے ہیں, نیوز پیپر دیکھتے ہیں, ٹی وی دیکھتے ہیں, یہ انسان بات کرتے ہیں, جس کے پیچھے انسان گمراہ ہو جاتا ہے. وقال الذین اوتوا العلم والے لوگ کم ہیں, ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن والے لوگ کم ہیں. ایک طرف تو لوگ واہ ہوا کر رہے تھے, اب یہ آخری آیت میں کیا ہوا کہ جو لوگ کل تک اس کے رتبے کی تمنا کرتے تھے صبح کو اٹھ کے کہنے لگے, وہ ہے کہ وہی لوگ, یہ ہیومن ٹینڈنسی ہے. خدا کی شان ہے یہ آیتیں, 7 آیتیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں انسان کی تھاٹ پروسیس سے بتایا ہے کہ کس طرح کے گھٹیا لوگ ہیں ہم, تاکہ خدا کی قدرت کو, خدا اپنے معبود کو پہچانے. کہ وہی لوگ کل اس کی رتبے صبح اٹھ کے کہنے لگے کہ کیا تم دیکھتے نہیں خدا جس کا چاہتا رزق بڑھاتا, خدا ہی چاہتا اس کا گھٹاتا ہے. وہ جو لوگ تھے بے ایمان تھے, ایمان کی طرف داخل ہونا شروع ہو گئے تھے. لگتا ہے ایسا اس بات کو دیکھ کے, پہلے تو ہم سمجھا رہے تھے تو سمجھ نہیں رہے تھے, وہی لوگ اب کہنے لگے جب دیکھا ہے انسیڈنس کہ خدا جس کے رزق کو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے, وہ خدا چاہتا ہے جس کے رزق کو گھٹا دیتا ہے. خدا چاہتا, کیا تم نے دیکھا نہیں کہ خدا چاہتا تو ہم کو بھی ہلاک کر دیتا, خدا چاہتا تو ہم کو بھی ہلاک کر دیتا, اور کافر فلاح نہیں پائیں گے. وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ, کیا تم دیکھتے نہیں کہ کافر فلاح نہیں پائیں گے. وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ, کیا تم دیکھتے نہیں کافر فلاح نہیں پائیں گے. یہ جو دنیا ہے اسی سسٹم پہ چل رہی ہے. ہم کو چاہیے کہ مٹیریل ورلڈ سے اپنی آنکھیں نکالیں, اس کراؤڈ سے نکل جائیں. یہ چمک کی دنیا کی جو کراؤڈ ہے نا, یہ ہر طرف پھیلی ہوئی ہے, وہ سب دور آ گئی, مسجد میں بھی آ گئی, ہر طرف آ گئی ہے. چمک کی دنیا کی کراؤڈ کہ واہ کیا آدمی ہے, کیا شان ہے اس کی. اگر آپ کی شان اور سب چیز اگر لوگوں کے لیے ہے, ایون آپ کا پڑھنا بھی ممبر لوگوں کے لیے, ریا آ گئی, ختم ہو گیا, عجب آ گیا, قارون بن گیا. خدا کے لیے پڑھا, خدا کے لیے آپ مال خرچ کریں, دکھا کے بھی کریں بغیر دکھائے بھی کریں. خدا نے کہا دکھا کے بھی کرو بغیر دکھا کرو, کہ میری نیت صاف رکھنا, تم نے قبر میرے سامنے حاضر ہونا ہے. جی ون آن ون قبر میں حاضر ہو رہا ہے. اللہ نے کہا نا جب وہ زمین میں دھسا تو خدا کے سوا نہ کوئی جماعت اس کی مدد کر سکی, نہ وہ خود اپنی مدد کر سکا. وہ تو زمین میں دھسا, ہم بھی دھسیں گے قبر میں, ہم کو ابھی دھسنا قارون کی طرح. خدا نہ کرے قارون کی طرح, اللہ کرے مومن کی طرح موت آئے. اللہ کرے کہ جب فرشتہ آئے تو سلام کرتا ہوا ہے. اللہ کرے مومن کی طرح ہے, اگر کافر کی طرح گئے تو قارون کی طرح دھس جائیں گے قبر میں. اللہ اکبر. درود پڑھ رہا ہے. تلک دار الاخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. یہ آخری آیت ہے 83 آیت جو میں نے لاسٹ منڈی سے پڑھی تھی. اللہ نے پھر کہہ دیا قارون کے قصے کے بعد آیت پڑھی تھی کہ وہ جو آخرت کا گھر جو ہم نے تیار کرا ہے ان لوگوں کے لیے تیار کرا ہے جو ملک میں سرکشی نہیں کرتے ہیں, وہ نہ خرابی کرتے ہیں, اور عاقبت سے متقین کے لیے ہے. علوا فی الارض ولا فسادا, جو تکبر نہیں کرتے, سرکشی نہیں کرتے, فساد نہیں کرتے, والعاقبۃ للمتقین. جب یہ سورہ قصص شروع کرا تھا تو اس میں تھا نا ان فرعون کان, درود پڑھنا, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس طرح کے یہ جو قصے قارون اور فرعون کے قصے ہیں, یہ قصے جو شروع ہوئے تھے تو اس کی جو انتہا تھی وہ کربلا کے رک گئی تھی. کربلا کا جو واقعہ ہے وہ قارون اور فرعون کی انتہا ہے. جو یزید پلیت تھا اس کی جو سلطنت تھی فرعون سے بہت بڑی تھی. یزید پلیت کی جو سلطنت تھی وہ فرعون سے بہت بڑی تھی, اور جو اس کی جو شان تھی وہ فرعون قارون سے کافی بڑی شان تھی.
جو اس کی جو محل تھا، آج بھی اگر آپ دیکھ کے آئیں تو محل جو تھا وہ آج بھی دکھتا ہے کہ اس نے کتنا اپنے آپ کو سرکش بنا رکھا تھا. اس کی سرکشی کی انتہا تھی. اس کی سرکشی کو آپ بیان نہیں کر سکتے جو اس نے سرکشی کری تھی. اور جس جاؤ جمل سے نکلتا تھا وہ جو اس کی جو شان تھی، جو بیٹھتا تھا تو 700 لوگ اس کے سامنے بیٹھا کرتے تھے. اور اس یزید پلید کی حالت تھی کہ اس نے سب کی ایمان خریدنا شروع کر دیے تھے. ایمان لوگوں کے خریدنا شروع کر دیے تھے. اگر امام حسین نہ ہوتے اور اگر اس کی بیعت سے انکار نہ کرتے تو آج دین کا نام لینے والا کوئی ہوتا نہیں. کیونکہ جو قال الذین اوتوا العلم ویلکم، وہ اوتوا العلم امام حسین تھے جنہوں نے کہا کہ دیکھو یزید کی بیعت نہ کروں گا میں، یہ تم اس کے مال اور اس کے خوف کی طرف نہ چلے جانا، میں اس کی بیعت نہ کروں گا. امام حسین نے کر کے دکھایا. یہ جو مقابلہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام نے مقابلہ کرا تھا فرعون اور حامان سے اور قارون سے، امام حسین اس سے کئی بہتر کرا. اس کی امام حسین کے جو مقابلے کی انتہا نہیں ہے اور ان کی مصیبت کی انتہا نہیں ہے. ہائے کربلا کا ماحول، اس کربلا کے ماحول کے اندر جب 3 دن کی بھوک اور پیاس اور اس کے اندر بچوں کی التش، ارے مجال ہے کہ امام کے صاحب نے کچھ مانگا ہو، ارے کچھ کہا ہو یا کچھ ان کی طرف نظر اٹھائی ہو کہ ہائے ان کے پاس کیا ہے اور ہمارے پاس کیا ہے. کسی نے پلٹ کے نہ دیکھا ان کے مال کو اور ان کے عزم کو. صرف تسبیحات میں لگ گئے. ہائے کیوں نہ لگے، اوت العلم کے بیٹے تھے امام حسین. ارے ہاں کسی نے کچھ نہ مانا لیکن سکینہ نے ضرور مانگا کیونکہ بچے پیاسے تھے. سکینہ کو ماننے کا حق تھا. ارے پیاسے تھے تو چچا عباس کو کہا امو جان پانی ملے گا. ارے اوت العلم امیر المومنین کہ اللہ نے ان کو علم دیا، رسول نے علم دیا. ارے قمر بنی ہاشم وہ تھے کہ ان کو باب العلم نے علم دیا. ارے ان کے علم کی انتہا یہ تھی کہ کھڑے ہو گئے حق کو مانگنے. ارے حق کو ماننے کیسے کھڑے ہوئے؟ وابتغی فیما آتاک اللہ آخرتا، وابتغی فیما آتاک اللہ دار الآخرہ. ارے اللہ نے کہا جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس سے آخرت طلب کریو. تو ابو الفضل نے کہا کہ اللہ تو نے مجھے شانے دیے، مجھے جوانے دی. ارے جو تو نے دیا مجھے ورا تنصیبک نصیحہ فی الحیات اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بلائیو. تو ابو الفضل نے کہا میں شانے دوں گا، جان دوں گا، دنیا سے میں نے حصہ نہ بلایا. دنیا کو ایسا وفا کی بات سکھا کے جاؤں گا یہ قیامت تک یاد کریں گے. ارے امام علی کی بات کرو. قرآن نے کہا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ عَلَيْكَ. ارے اللہ نے جیسی تم پر بھلائی کری ہے ویسی تم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو. امام علی کو دیکھا میں نے کبھی دعا نہ مانگی خود کے لیے، ایک بار دعا مانگی اے اللہ مجھے ایسا بیٹا دے جو حسین کی نصرت کرے. اللہ نے ان کے ساتھ بھلائی کری. قمر بنی ہاشم دیکھے تو میرے مولا نے ایسی بھلائی کری، اپنی بھلائی لوگوں سے ایسی کری کہ اپنے قمر کو چھاور کر دیا.